دیکھو مجھے ایک بات، ریکارڈ کر رہے ہیں یہ ہاں یہ ریکارڈ کرو لازمی، یہ سوال لازمی ریکارڈ کرو۔ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، ہمارا ایک طالب علم تھا KPK کا، تھا کیا ہے بہت سارے، میں نے اسے ایک دن بتایا، وہ کسی گاؤں کا تھا، میں نے اسے بتایا یہ کام ناجائز ہے، اس نے کہا ہمارے علاقے کا رسم ہے ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ استاد جی ہمارے علاقے کا رسم ہے ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نے کہا جنت میں جانے کا شوق ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ میں نے کہا اگر جنت میں اللہ یہ کہے جن کے علاقے کا یہ رسم تھا وہ اس پر عمل کر سکتے ہیں، جن کا یہ رسم نہیں تھا تو وہ عمل نہ کرے، اللہ آپ کا یہ عذر قیامت میں قبول کر لے۔ ایک چیز شریعت کے خلاف ہے لیکن وہ آپ کے علاقے کی رسم ہے۔ اب اگر اللہ کے سامنے آپ قیامت جب اللہ آپ سے پوچھے گا کہ میں نے جو عمل بتایا تھا وہ تو یہ بتایا تھا اللہ اس کے رسول کی اطاعت، تو تم نے تو اس معاملے میں رسول کی اطاعت نہیں کی، تم نے تو اپنی قوم کی اطاعت کی ہے، رسم کی اطاعت کی ہے، تو اللہ یہ عذر مانے گا قیامت کے دن؟ اللہ بولے گا میں نے جنت جو رکھی ہے کسی خاص قوم کے لیے نہیں رکھی، اگر قوم کے لیے ہوتی تو سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیے ہوتی۔ ابو لہب ابو جہل سب سے پہلے جنت میں جاتا، کیونکہ عربی بھی تھا، قریشی بھی تھا، ہاشمی بھی تھا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ وہ کہتا میں بت پرستی اس لیے کرتا ہوں کہ ہماری اپنی رسم ہے، تو مانا نبی نے کہا رسم کو چھوڑنا پڑے گا، کس کو فالو کرنا ہے؟ اللہ اس کے رسول۔ تو اسی طرح بھائی اگر آپ کی رسم ہے کہ بچی سے شادی کے وقت پوچھا نہیں جاتا، اس کی مرضی کا خیال نہیں کیا جاتا، مجھے نہیں پتا رسم ہے یا نہیں، لیکن اگر یہ رسم ہے تو یہ رسم شریعت کے بولو نا بھائی خلاف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ کے سامنے ایک کیس آیا، ایک لڑکی نوعمر بچی وہ کسی غریب صحابی سے شادی کرنا چاہتی تھی، بالکل نوعمر۔ اس بچی کے والد کا انتقال ہو گیا، چچا ان کا ولی تھا، چچا باپ نہیں ہوتا تو چچا کی کفالت میں ہوتی ہے نا، تو وہ کہا، اور چچا نے شادی کرا دی لڑکی کی حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے، وہ مالدار تھے، مالدار بھی سردار بھی، لیکن بچی کہاں شادی کرنا چاہتی تھی؟ غریب صحابی سے۔ تو جب نبی کو علم ہوا آپ نے اس رشتے کو توڑوایا ہے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میرے نکاح میں داخل ہو چکی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو کیا کروایا؟ ختم کروا کے وہاں شادی کرائی ہے جہاں وہ بچی نکاح کرنا چاہتی تھی۔ اب ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے، ہماری غیرت کے خلاف ہو سکتا ہے، یہ میری غیرت کے خلاف ہو سکتا ہے، لیکن بھائی جب جنت اللہ نے بنائی ہے، میرے باپ دادا نے بولو نہیں بنائی۔ اگر میرے باپ دادا نے بنائی ہوتی تو میرے باپ دادا بولتے تم نے ہماری رسومات کو ختم کر دیا، جاؤ اس جنت سے۔ جنت تو اللہ نے بنائی ہے بھائی، شیطان کو میرے باپ دادا نے جنت سے نکالا تھا یا قمراٹ والوں نے نکالا تھا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اللہ نے نکالا نا، اللہ کی مرضی جس کو نکالے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کس نے اتارا؟ اللہ نے۔ اب داخل بھی کون کرے گا؟ تو جس اللہ نے جنت بنائی ہے وہ اللہ میرے والد کیا کرتے تھے، میرے دادا کیا کرتے تھے، میرے نانا کیا کرتے تھے، وہ یہ نہیں دیکھے گا، وہ کہے گا میں نے کیا حکم دیا ہے۔ تو نکاح کے بارے میں بھی اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے لن ترى للمتحابین مثل النکاح۔ اس موقع پہ نبی نے فرمایا، جب دیکھا نا وہ لڑکی غریب سے نکاح کرنا چاہتی ہے، تو مالدار تو لوگ تو اپنی بیٹیوں کی شادی غریب سے نہیں کرتے، وہ تو مالدار سے کرتے ہیں، ان کے مفاد ہوتے ہیں اس میں بعض دفعہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح کہاں کروایا؟ غریب سے۔ اور اس موقع پہ آپ نے فرمایا دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی رشتہ نہیں، یہ جہاں چاہتی ہے وہاں نکاح کامیاب ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو بھائی اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو اخفل رسومات نہیں چلنا، سمجھتے ہو؟ ہاں اگر آپ سمجھتے ہو کمراٹ والوں کی جنت الگ ہے، پشاور والوں کی جنت الگ ہے، وہاں پشاور کے حساب سے، کراچی والوں کی جنت الگ ہے، وہاں کراچی کے حساب سے لوگ جائیں گے، تو پھر کراچی والے کراچی کے حساب سے عمل، شریعت پہ عمل کریں، لاہور والے لاہور کے حساب سے عمل کریں، اور پشاور والے پشاور کے۔ جنت میں ایک اصول اللہ نے بنا دیا اور بتایا تم سب آدم اور حوا کی اولاد ہو۔ اللہ کی نظر میں کمراٹ، پشاور، مردان، سوات اور کراچی اور لاہور کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا، جو نبی کے طریقے کو پر چلے گا وہ جائے گا، جو نہیں چلے گا وہ سزا کھائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جلدی سے سوال، یہاں بیویوں کے حقوق بھی ادا نہیں کی جاتی جس کی دو بیویاں ہوں؟ جس کی دو بیویاں ہوں بھائی ان میں برابری ضروری ہے، ایک رات ادھر دوسری رات
ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیویاں تھیں اس نے برابری نہیں کی تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ فالج زدہ ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ تو برابری ضروری ہے. ایسا نہیں ایک سے اتنی محبت ہے ساری دولت اس کو دے رہا ہے دوسرے کو لٹکا کے چھوڑا ہوا ہے تو یہ حرام ہے. اگر کوئی عدل نہیں کرتا اس کے لیے دوسری شادی حرام ہے. شادیاں کرو 4 سے کم پہ بریک نہ لگاؤ. بچے بھی پیدا کرو. جتنی اولاد ہوگی اتنے رزق کے دروازے انشاءاللہ کھلیں گے. اولاد دینے جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں اللہ دودھ پیدا کر دیتا ہے, بتاتا ہے کہ اس کا رزق کس کے ذمہ ہے, میرے ذمہ. بچے بھی اسپیڈ سے پیدا کرو, شادیاں بھی اسپیڈ سے کرو, مگر حقوق بھی ادا کرو میرے بھائی. ادا کرنے پہ فوکس کی بھی ہو, حقوق ادا نہیں ہو رہے ہو تو حقوق بھی تو ادا کرنے ہیں نا. سمجھتے ہو؟ ہاں تو شادیاں بھی کرو. شادی سے نہیں رکنا ہے. یہ تو زنا پھیلتا ہے. جس معاشرے میں شادی نہیں ہے اس معاشرے میں زنا ہے. کم عمری میں نکاح کرو, جب بالغ ہو جائے فوراً نکاح کرو, لیکن حقوق ادا کرو. اور وہ جو بیوی کے حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ والے حقوق, اخپل نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اخپل طریقے سے نہیں چلنا ہے. اچھا بھائی, ہم میت کے تیسرے دن کپڑے تقسیم کرتے ہیں, یہ سنت ہے یا رسم؟ رسم ہے بھائی, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہم لڑکیوں پر تعلیم حاصل نہیں کرتے, آپ کی کیا رائے ہے؟ لڑکیوں کو تعلیم دینی چاہیے لیکن پردے میں اس کا انتظام ہونا. بعض اسکولوں نے لڑکیوں کو ایسا بگاڑا, ایسا تباہ کیا. ایک فوج کے کرنل نے مجھے اپنا واقعہ سنایا کہ میں نے اپنی بچی کو بولا پانی لے کر آؤ, اس نے انگلش میں مجھے کہا کہ جو کام انسان خود کر سکتا ہے وہ دوسرے سے نہیں کرانا چاہیے. وہ کہہ رہا ہے, میں نے کہا یار یہ تو ہماری ماں جب ہم سے پانی مانگتی تھی ہم تو بھائی لڑتے تھے پلانے کے لیے. تو ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں, ماحول کے خلاف ہیں. تو ماحول پردہ کا ماحول ہو, کو ایجوکیشن نہ ہو, تعلیم تو دینی چاہیے, اس سے تو فائدہ ہوتا ہے. یہاں بنات کے مدرسے بھی ہیں, وہ بھی ہونے چاہیے.